يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں نہیں علم کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو، وہ راہ راست پر نہ ہو، تب بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے. عید کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں کھانے پینے کے آداب. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن عام طور پر عید کے موقع پر کھانے پینے کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو کہ جو کھاؤ حلال ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور پھر کھا کر اللہ کا شکر بجا لاؤ. شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو. ٹھیک ہے، شیطان کے طریقے نہیں تو پھر رحمان کے طریقے کیا ہیں؟ تو کھانے پینے کے معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ کیا ادب آداب ہیں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا عملی مثال قائم کی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، کھاتے وقت اس کو یاد رکھا جائے، اس کے نام سے کھانے کی ابتدا کی جائے. مثال کے طور پر حضرت ابن ابی سلمہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھومتا تھا، جیسے بچے عام طور پہ کھاتے ہیں، کبھی کہیں سے لگا لیا، کبھی کہیں سے اٹھا لیا، جو پسند آیا وہ نکال لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے بسم اللہ پڑھ اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے جن کی تربیت آپ نے کی تھی. آپ انہیں کھانے کا ادب سکھا رہے ہیں، تو والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو کھانے کے اسلامی طور طریقے سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت میں کھانے کا ادب بتائیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کر، نمبر 2 دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور نمبر 3 اپنے سامنے سے، دوسروں کے سامنے سے نہیں، برتن کے بیچ سے نہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ پڑھے، اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے، یعنی درمیان میں کیا کہے کہ اللہ کے نام سے، کیونکہ وہی اول وہی آخر ہے، یعنی اول و آخر اللہ ہی کا نام ہے، اگر شروع میں بھول گئے ہیں تو بیچ میں اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو ہم اس وقت تک اپنے ہاتھ کھانے میں نہ رکھتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی ابتدا گھر کے بڑے شخص سے ہونی چاہیے، یعنی ابتدا وہ کرے، یا کسی محفل میں اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، والدین ہیں یا دادا دادی ہیں یا کوئی اور بڑا انسان ہے تو ابتدا اس سے کروانی چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 صحابہ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے 2 لقموں میں سارا کھانا کھا لیا، یعنی سب دیکھتے رہ گئے اور اس نے جو کچھ تھا کھا پی کے ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان لپیٹ دیا جاتا تو حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مستغنا عنہ ربنا۔ ترجمہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، عمدہ، بابرکت، نہ اس سے کفایت کی گئی ہے اور نہ ہی اے ہمارے پروردگار ہم اس کھانے سے مستغنی ہیں، یعنی ہم تیری تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور یہ کھانا بھی ہماری ضرورت ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے، یعنی نہ تجھ سے بے نیاز رہ سکتے ہیں اور نہ تیری نعمتوں سے، اس لیے جب تیری نعمت استعمال کر رہے ہیں تو تیرا نام بھی ضرور لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے، جو سامنے آتا کھا لیتے اگر پسند ہوتا، اور اگر پسند نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے، کھانے میں نکتہ چینیاں نہیں کرتے، کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے۔ پھر اسی طرح اگر کبھی گھر تشریف لاتے، باقاعدہ سالن نہ ہوتا تو جو بھی چیز میسر آتی اسے کھا لیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ مثلا حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا، یعنی کھانے کے لیے، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، ونیگر جس کو کہتے ہیں۔ آپ نے اسی کو منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے، تو کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی بھی ناشکری کے کلمات نہیں تھے، روٹی کو سرکے میں ڈبویا اور کھا لیا، اور فرماتے جاتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی ہو سامنے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بسا اوقات بہت سے لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے ہی لیے اپنی پسند کی چیزیں نہ نکالی جائیں یا سمیٹی جائیں، بلکہ دوسروں کی رعایت رکھتے ہوئے کھایا جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے، اور اگر ہمیں بچپن سے کچھ ایسی عادتیں پڑ چکی ہیں تو ان خراب عادتوں کو بطور خاص اپنی زندگی سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے۔